بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف دا یوتھ ڈائلاگ، جو شو ہمارا یوتھ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، اور اس شو کے ذریعے ہم چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں، امپورٹنٹ ڈسکشنز کرتے ہیں اور مختلف اوپینینز کو شیئر کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کی طرف سولوشنز ڈھونڈی جا سکتی ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک از اباؤٹ اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، جو کہ ایک بہت کنٹروورشل اور ایک موسٹ آرگیومنٹڈ سارٹ آف ٹاپک ہے کہ اس پہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. اصل میں اسلام میں کتنی آزادی ہے، کیا آزادی ہے بھی یا نہیں؟ اسحاق بن صادق اور انہی کے برابر ہیں طہا پاشا، اور اسی طرح سے حسان احمد ہیں، دعویٰ کی فیلڈ میں ایکٹیو ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بیان کیا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آزادی رائے، اور میں اس بات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسلام میں ہمیں زبان کو سنبھال کر بات کرنے کی بہت احتیاط کی سجیشن دی گئی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ہر الفاظ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں ہمیں اس چیز کا جواب دینا ہے. ہمارے پاس یہ بہت ایک سارٹ آؤٹ اور بہت ہی ڈیبیٹڈ اور بہت ہی ڈسکسڈ ایک ٹاپک ہے آج کل آلسو آن دا سوشل میڈیا، کہ کس حد تک انسان بات کر سکتا ہے. اس کے اوپر لوگوں کے اوپر لیبل کیا جاتا ہے. کچھ لوگ آزادی رائے اور فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں لیتے ہوئے اور جس طرح سے آج ہمیں چیلنجز فیس ہوتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ کہتے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ ایک الگ ایکسٹریم ہے کہ آپ کو کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہوتی اور آپ کو لیبل کر دیا جاتا ہے، جج کر دیا جاتا ہے. کس طرح سے ہم اس سوسائٹی میں اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں؟ آپ کے کیا اوپینینز ہیں جو آپ علماء سے سیکھ چکے ہیں، ان کے ساتھ اسٹڈی کر چکے ہیں، اور دین کے حساب سے آپ کیا آڈینس کو شیئر کریں گے کہ ہمیں ان پروٹوکولز کا خیال رکھنا چاہیے؟ آئی اسٹارٹ ود یو اسحاق. کیا آپ کی نظر میں اوپینین ہے اس ٹرمز آف فریڈم آف اسپیچ، اور آپ آڈینس کو اس بارے میں کیا ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر وجیح بھائی، آپ نے انوائٹ کیا. اسلام اس کے بارے میں بہت کلیئر بات کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بات ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ کہو. اسٹریٹ فارورڈ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو ہرٹ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کے ساتھ ہیٹریڈ والا معاملہ ہو جائے. اور اسی لیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ زبان کو پکڑ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے جو ہے میں برباد ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں. جیسا آپ نے کہا کہ زبان کو سنبھالنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایڈوائز کی ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کے بات کریں. اور یہی وہ وجہ ہے جو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک میری رائے ہے کہ اسلام جو ہے بہت کلیئر بات کرتا ہے کہ زبان کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے انشاءاللہ. صحیح. طہا، حضرت عمر کی طرف ایک قول منسوب ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، من کثر کلامہ کثر سقطہ. جس کی باتیں زیادہ ہوں گی، ظاہری بات ہے اس کی مسٹیکس اور اس میں جو اس کی نانسنس نکلتی ہے منہ سے اور فضول کی باتیں جو نکلتی ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی. اور من کثر سقطہ کثرت ذنوبہ، کہ جس کی ظاہری باتیں غلطیاں بڑھیں گی اس کی گناہ بھی بڑھیں گے. تو ہمیں صحابہ کی تعلیم سے اور قرآن کی تعلیم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو یہ بالکل کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے دیٹ بینگ مسلمس وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ ہاؤ وی اسپیک. بٹ اسٹل آج کل ہم اپنی مسلم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، اور صرف بولنے کی بات نہیں ہے. وی سی آن دا سوشل میڈیا، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں دیٹ آلسو کاؤنٹس ایٹ آپ کیا بول رہے ہیں. تو کس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے یہ تعلیم رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ گائیڈ کرنا چاہیں گے ان کو دیٹ ہاؤ دے نیڈ ٹو بی کیئرفل، اور کس طرح سے وہ کانشیس جو تقویٰ ہے وہ ایکوائر کریں کہ آپ اس بارے میں خیال رکھیں؟ آپ کی کیا بیسک اوپینین ہے اباؤٹ فریڈم اسپیچ؟ پہلے آپ وہ شیئر کریں، پھر آپ ان کو بتائیں کہ کس طرح سے اس بارے میں خیال رکھ سکتے ہیں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو میں جیسے ہمیشہ ہر شو میں ہم ہر چیز کے ایک اصول کی بات کرتے ہیں کہ دین ہمیں مثالیں تو دیتا ہے لیکن اصول بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ دیتا ہے. چونکہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک یونیورسل دین ہے، تو یہ دین میں کوئی بھی چیز جو کسی کو تکلیف دے اور جو ایک یونیورسلی کسی کی جذبات کو یا کسی کی ایک سوچ کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے، اور وہ ظاہر ہے فطرتاً وہ چیز غلط بھی ہو، تو یہ جائز نہیں ہے. اور دین ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ
آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ایک زبان، آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں، برا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا استعمال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پہ برائی سے روکیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں، تو یہ دین کا اصول ہے۔ اور یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جامع ایک حدیث میں اس پورے اصول کو سمیٹ دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر اللہ پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ علماء نے اس حدیث کی بہت مختلف طریقے سے اس کی شرح کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ وہ اس ایکسٹریم تک گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسان جب بھی کوئی بات کرے اس کو پتہ ہو کہ اس سے یقیناً اس کو کنفرم ہو کہ یہ چیز یقیناً ایک خیر کی طرف لے کے جائے گی، ایک اچھائی کی طرف لے کے جائے گی، تو چاہیے کہ وہ یہ بات بول دے، اس کی پرواہ مت کرے کہ جی وہ واجب ہے یا مستحب ہے، پریز وردی ہے یا اوبلیگیٹری ہے۔ اور اگر ایک انسان کو کنفرم نہیں ہے کہ جی یہ چیز اچھائی کی طرف لے کے جائے گی، برائی کی طرف لے کے جائے گی، تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیسمت، چاہیے کہ وہ خاموش رہے، مطلب اس کو انہوں نے اس پہ اوبلیگیشن ڈال دی کہ وہ خاموش رہے۔ یہ مت سوچے کہ اس کا وہ بولنا حرام تھا یا اس کا بولنا مکروہ تھا یا اس کا بولنا جائز بھی تھا، تو یہ مت سوچے۔ اور اس کو امام شافعی نے بھی اسی طرح انٹرپریٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فلیقل خیرا او لیصمت، بولنے سے پہلے سوچے، کوئی ایکشن کرنے سے پہلے، بات چیت کرنے سے پہلے سوچے، 100 بار سوچے۔ یہ ایک انگلش کی سینگ بھی ہے کہ آپ کی جو تھاٹس ہیں، واچ یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ایکشن، آپ جو سوچیں گے وہی آپ کا ایکشن ہوگا، وہی منہ سے نکلے گا، ذہن میں جو بھی سوچ رہے ہوں گے کوئی نہ کوئی وہ منہ سے نکل ہی آئے گا۔ اچھا یہاں پہ جو غور کرنے والی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کو کنٹرول کرنے کا اور واچفل رہنے کا اور جو زبان سے نکلے اس کو خیال رکھنے کا جو اسپیکٹ جوڑا ہے وہ آخرت پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا ہے۔ تو جو جتنا اس بات کے اوپر اسٹرانگ ہوگا وہ اتنا ہی کیئرفل رہے گا کہ وہ زبان سے کیا نکالتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا ایک دن جواب دینا ہے کہ ہم نے کیوں بولا تھا، ناٹ جسٹ زبان بٹ عمل۔ تو یہ حدیث کے اوپر یہ والا پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ مطلب یہ آپ غور کریں کہ آپ کا جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا اور جتنا آخرت پر ایمان ہوگا، کیونکہ آپ نے جواب دینا ہے، اتنا ہی اپنی زبان کے اوپر آپ کنٹینیو کریں۔ جی بالکل۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، تو وہی آپ کی والی بات کہ انہوں نے تقوی کی اور اس کی ایک نشانی پوچھی، وہی کامیابی کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ جی اپنی زبان کو، اس کی زبان کی حفاظت کرنا، یہ کامیابی ہے۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ جتنا انسان تقوی میں آگے بڑھتا جائے گا یہ زبان بھی اس میں حصہ ڈالتی جائے گی۔ یہاں تک کہ امام بخاری یعنی دنیا میں حدیث امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے کہ وہ ہیڈ تھے حدیث کے علم میں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک رسوخ کے ساتھ یہ بات بولتے تھے کہ میں نے آج تک غیبت نہیں کی، یہ میں آج یعنی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے غیبت نہیں کی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہے اس میں کہ ایک اخلاص کا پہاڑ امام، ایک محدث جس کی کتابیں، جس کا علم پوری دنیا آج پڑھتی ہے اور اس کے علم کی محتاج ہے، اس کا تقویٰ کہاں تھا، یعنی کہ انہوں نے آج تک یعنی وہ اس گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے کسی غیبت نہیں کی۔ حسان، آپ کے ساتھ جو میں بیسکلی پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا، دی ایسپیکٹ آف لبرٹی۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ایک ایکسپلوٹیشن بھی ہوتی ہے اس کی اور بالکل دبایا بھی جاتا ہے۔ بڑا اگر آپ نان مسلم کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک الگ صورت اختیار کر لیتا ہے کہ انڈر دا گائز آف لبرٹی، آزادی خیال اور آزادی رائے، کچھ بھی بولنے کی اجازت ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ کمز ٹو ادر ایسپیکٹس وہ اس چیز کے اوپر بالکل لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ مسلمان ہوتے ہوئے جب ہم اس طرح کی کرٹیسزم اٹھائیں، دیکھیں کہ ہم دیکھیں کہ غیر مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، صحابہ کی شان کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ جی بالکل، آئی تھنک جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے فار ہیومن رائٹس، اس کا ایک بہت بڑا پرنسپل جو ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن ان ریئل ٹرمز کیا ہونا چاہیے؟
یو نو دا بگ کویشچن از کہ آپ کہاں پہ باؤنڈریز ڈیفائن کریں گے اس اسپیچ کی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جب ہم ایز اے مسلم بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہر قسم کی بات کرنا جائز ہے, حتیٰ کہ وہ بات جو ہمیں قرآن حدیث سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات نہیں کی جا سکتی ہے. جیسے طاہا نے بات کی, ہم غیبت نہیں کر سکتے, ہم کوئی بیہودہ بات نہیں کر سکتے, ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم کسی اور مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات, کسی کے خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے وہ اوفینڈ ہو جائے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس ایمبٹ میں آ جاتی ہیں جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہیں. جب ایک انسان اسلام پہ نہیں ہے یا اس کا کوئی ریلیجس ایز سچ مائنڈ سیٹ نہیں رہتا اور وہ سیکولر ویلیوز پہ کھڑا ہوتا ہے, اس پرسپیکٹو سے وہ ایکچولی جب دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کینوس بڑا ہو جاتا ہے کہ میں کیا کیا بات کر سکتا ہوں. ہمارے پرسپیکٹو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہمارے لیے ایک بالکل ہی برداشت سے باہر چیز ہو جاتی ہے. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. آئی ول اسٹاپ یو اوور ہیئر, اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہمارا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر, اس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا نکالتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم دوسروں کے دین کے بارے میں, دوسروں کے مذاہب کے بارے میں کیا اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے, یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اس کے دوسرے اسپیکٹس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہائی لائٹ ڈالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اس کے اوپر بہتری کا کنکلوژن نکال سکتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول کم رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میں ہوں وجیہ الدین اور پروگرام چل رہا ہے دا یوتھ ڈائیلاگ. ہم نے جیسے بریک میں جانے سے پہلے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے جو بھی نکالیں اس سے پہلے ہم سوچیں, اور ایک سمجھدار انسان کی نشانی ہے کہ پہلے وہ سوچتا ہے اور پھر اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے, کیونکہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں مجھے ان چیزوں کا سوال کرنا ہے. اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے آیا جائے گا اپنے زبان کے گناہ کی وجہ سے. تو ہم اسی بات کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, کیا ہے آزادی رائے, کس حد سے تجاوز کیا جا سکتا ہے. ایک غیر مسلم اگر یہی رویہ اختیار کر رہا ہے تو کیا انداز اپنانا چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے, اور کیا ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے مسلمان جب ان چیزوں کو دیکھے تو اس کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے, اور ایک مسلمان غیر مسلموں کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیے آزادی رائے کے بارے میں. اسحاق, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بیوٹیفل ہمیں ایڈوائز دی ہے کہ جو جھوٹے معبود ہیں ان لوگوں کے, کفار کے, نان مسلمز کے, ان تک کو برا نہیں بولو, ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جہالت میں تمہارے اللہ کو برا کہنا شروع کر دیں. آج ہمارے پاس سوسائٹی میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ سب کچھ بولا جاتا ہے اور وہ اکثر اسلام کے خلاف ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی جو ملک ہے, اپنے بادشاہ ہیں, اپنے لاز ہیں, اس کے بارے میں ایک بات برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم تو یہ بات مانتے ہیں, یہاں پہ ہم سوال یہی نہیں کر رہے کہ وہ کتنا صحیح کر رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں کتاب دی گئی ہے اور ہمیں سچا نبی دیا گیا ہے, ہم ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کریں. اور ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ جیسے آپ کے پاس باتیں آتی ہوں گی کہ بہت ینگسٹرز جذباتی ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹس ہوتی ہیں, لمبے لمبے 200 کے قریب کمنٹس چلے جاتے ہیں. کیا ایک یوتھ سوشل میڈیا پہ جاتے ہوئے, ایسی اسکول کی گیدرنگ میں جاتے ہوئے, باہر ٹریول کرتے ہوئے, وہ کیا پرسپیکٹیو رکھے, کیا ایٹیٹیوڈ رکھے اور کس طرح سے ان چیزوں کا ہینڈل کرے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی معاشرہ ہوتا ہے, کہیں پر بھی آپ کہیں کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں, وہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹیبو ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جو ہیں ان کی یا تو وہ گورنمنٹ لیول پہ یا آفیشیل لیول پہ جو ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے, یا پھر وہ سوسائٹی جو ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. کلچرل ویلیوز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ یہ چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی, چاہے وہ گھر بھی ہو. ایون گھر میں بھی آپ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے, آلدو کہیں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیزوں کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں
یا جس مذہب میں آپ رہتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں مانی جاتی. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو جس کی وجہ سے کسی اور مسلمان کو اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے کوئی تکلیف ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ ایڈوائز کی ہے کہ آپ کسی کو زبان سے اور اپنے ایکشن سے بھی ہرٹ نہیں کر سکتے, تو یہ کیسے پاسبل ہے جب اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں, اپنے ایکشنز کی حفاظت کریں, تو اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نان مسلم سے کیسے ریئیکٹ کریں, ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں, ان کے ساتھ کس طرح میل جل کے کام کر سکتے ہیں. اچھا اسحاق, یہاں پہ ایک پوائنٹ ریز کرنے کی ضروری ہے کیونکہ ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے, جسٹس اور فیئرنیس سکھاتا ہے. میں یہاں پہ یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ بہت سے مسلمانوں کی طرف سے ایک بیہیویئر آتا ہے کہ جب تک آپ کے بیلیفز کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے آپ شور مچاتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ہم غیر مسلموں کی بہت سی چیزوں کے اوپر بات ایسی آرام سے کرتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے. بالکل, ہمیں دین جو ہے رسپیکٹ تو ہم نہیں کرتے ان ٹرمز آف کہ ہم ظاہری بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا مانے گا یا معبود مانیں گے, ہم اس کے بارے میں غلط الفاظ اس لیے نہیں نکالتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مینرز سکھائے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے دین کے بارے میں نہ کرے تو ہم ان کے دین کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کھائیں. اس پہ مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ایک صحابی جو ہے وہ کسی یہودی کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں, زیادہ وہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا مقابلہ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی پروفٹ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروفٹ ہیں, تو مقابلے بازی میں جب وہ کیونکہ ریاکشن آ جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان صحابی کو سمجھایا کہ مجھے دوسرے انبیاء سے اوپر نہ کرو مقابلے بازی میں. آلدو ہم کہتے ہیں ان جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں, لیکن جب مقابلہ آپ کریں گے تو وہاں پر کسی ایک پرٹیکولر پروفٹ سے آپ کسی کا مقابلہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا فخر, مجھے قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اور سب سے مجھے وہ سفارش کے لیے دیا جائے گا, لیکن ولا فخر, میں فخر نہیں کرتا اس بات. جیسے علماء نے اس بارے میں بیان کیا ہے کہ ہر نبی جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ پیدا نہیں ہوئے اور ان کو جو کتاب دی گئی تو وہی چیز ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے کہ ایک نبیوں کے امام ہوتے ہوئے, انبیاء کے امام ہوتے پھر بھی انہوں نے اس جو ہے ہمبلنس کی ایک بات بولی کہ مجھے دوسرے میرے بھائیوں سے مجھے جو ہے کمپیٹ نہ کرو, اور یہ ہمیں تربیت دی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والا مسلمان جو ہے باقی انبیاء کے بارے میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح سے اہل کتاب والوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. کمنگ بیک ٹو یو طاہا, ہمارا ایک اصول ہے آف کورس کہ ہم اظہار رائے کرتے ہیں اور اس اظہار رائے کے انداز میں ہمیں جو ہے کچھ لمیٹیشنز درکار ہیں. مثال کے طور پہ ہم کسی کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم صحابہ کی شان کے خلاف کوئی سی بات نہیں کر سکتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے. بٹ آن ڈیلی میٹرز میں ہمیں کیا اصول اور تمیز اپنانی چاہیے دوسرے میٹرز میں کہ ہم فریڈم ایکسپریشن کو لبریٹ بھی کریں کہ صحیح انداز میں لوگوں تک بات پہنچے, اوپینینز پہنچے, ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بیلنس اور ڈسپلن بھی ہمارے لیے مینٹین رہے. بالکل, جیسے کہ آپ نے بہت ساری لمیٹیشنز خود بھی بتائیں کہ ہم ماں باپ کو کچھ نہیں بول سکتے, اور اسی طرح صحابہ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ اس کے رسول کو, قرآن شریف کو, یعنی بہت سی ایسی چیزوں کو, دین کے شعائر کو, یعنی دین کی بہت سی پریکٹسز کو بھی ہم نہیں غلط بول سکتے کہ آپ کسی دن کھڑے ہو نماز کا مذاق اڑانا شروع ہو جائیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. ایک لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کسی عالم کے پاس, کسی لرنڈ اسکالر کے پاس آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ یہ مجھے بتائیے کہ اس طرح آپ سجدہ کرتے ہیں یا سجدہ کیوں کیا جاتا ہے یا اس کے کیا فوائد ہیں, مطلب ایک جواب ظاہر ہے اس کا جو بھی ہو, لیکن آپ ایک لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ سوال کر سکتے ہیں, لیکن ایک مذاق اڑانا اور اس کو پھر ایک نیگیٹیوٹی لوگوں میں پھیلانا یہ ظاہر ہے جائز نہیں ہے. ڈیلی روٹین میں, ڈیلی میٹرز میں ظاہر ہے اگین میں وہی کہوں گا کہ دوسرے کی بات کو, دوسرے کو جو تکلیف پہنچائے جو بات, وہ پھر ظاہر ہے جائز نہیں ہے. اور اسی طرح دوسرے دین کے جو اس میں خدا ایک گاڈ کو تصور ہے ان کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی. اب بات آتی ہے کہ جی لمٹ کہاں ہم سیٹ کریں, کیونکہ ہم لمٹس کی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے ایک بریک کے بعد. پلیز اسٹے ٹیونڈ بیکاز بریک سے واپس آ کے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے طاہا سے کہ لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले ताहा हमें बता रहे थे कि क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए और क्या लिमिटेशंस हमें अपनानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आज़ादी राय एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जी ताहा। हाँ बिल्कुल, मैं उस पर बात कर रहा था कि दूसरे खुदाओं को या दूसरे एक खुदा का जो तसव्वुर है दूसरे मज़ाहिब में, उसमें हमें कहाँ तक बात करनी चाहिए या उस मैटर में हम कहाँ तक बात कर सकते हैं। तो अगेन मजाक उड़ाना, एक इस्तेहज़ा करना और यानी उसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट से बात करना, ये जायज़ नहीं है। हाँ अलबत्ता आप उस कॉन्सेप्ट को या उसकी सच्चाई को ज़ाहिर है एक गलत बोल सकते हैं विद एविडेंसेस कि ज़ाहिर है एक चीज़ आप बिलीव करते हैं, एक चीज़ वो बिलीव करता है, आप क्यों सही हैं आप ये बहुत एक पॉजिटिव तरीके से बता सकते हैं, वो क्यों गलत है आप उसको एक बहुत पॉजिटिव तरीके से बता सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कहते जाएं, ये ज़ाहिर है इसकी गुंजाइश नहीं है। हसन, हमारे पास दीनी सवाल इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार राय, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और एक बहुत एक्सप्लॉइट अंदाज में लिया जाता है। बट एट द सेम टाइम एक ऐसा भी तबका है जो दीनदार तबके से बिलोंग करता है और ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनको सवालात होते हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन उनके सवाल को आगे फैसिलिटेट नहीं किया जाता, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता ताकि वो दीन के बारे में सही तरह पूछ सकें। और कभी कभार इस बारे में कह के बंद कर दिया जाता है कि नहीं आप जो है हमारी गुस्ताखी कर रहे हैं जो आप सवाल पूछे, जबकि वो वाकई में इस बारे में कुछ दलील मांगना चाहते हैं, कुछ बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल ही एक बदतमीज़ी का अंदाज होता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है और चीज़ की क्या तमीज़ के दायरा एक्वायर करना चाहिए और किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो इंसान सवाल पूछ रहा है उसको जवाब देना चाहिए, अगर जब उसकी नीयत होती है सीखने की। हमारे पास जो कुछ लोग ये वाला रवैया अपनाते हैं कि जवाब ही नहीं देते, ये वो वाला तबका है जो एक्चुअली लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए कंट्रोल करना उन लोगों को आसान होता है जो सवाल ही नहीं पूछते हैं, जो आंख बंद करके आपके पीछे चलते हैं। आंख बंद करके चलने वालों को जो है वो जो कहते हैं ना, वो शीप को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि उनको पहले डिस्करेज कर दें कि भाई आपने सवाल पूछना ही नहीं है। तो मैं और आप शायद बैठ के सोचें कि यार डिस्करेज करने से क्या वाकईतन सवाल नहीं पूछेंगे। नजर ये आता है कि जब डिस्करेज किया जाता है तो ना खुद सवाल पूछते हैं ना अगले को पूछने देते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेवरेज करके क्रिटिसिज्म करना, दैट इज द प्रॉब्लम। कि वहाँ पे हम अग्री नहीं करते कि आप उसको एक एज अ टूल यूज करें और उसके बाद हमारे दीन के बारे में जो मर्जी आप बोलते रहें। वहाँ पे जो प्रॉब्लम आता है ना, जो समझने का वजी भाई, वो ये चीज़ है कि अगला बंदा ये सोच रहा होता है कि यार आप जब आके हमारे मज़हब को क्रिटिसाइज करते हो तब आप वो स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करते हो जो आप स्टैंडर्ड हमसे अप्लाई करवाते हो जब हम आपके मज़हब को क्रिटिसाइज करते हैं। True. जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो आप तो कहते मारधार पे उतर आते हो, और जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो दिन रात सुबह शाम तो आप उस पर हमें बोलते हो कि यार ये तो हमारा राइट है। वहां पे आई थिंक जो एक चीज क्लियर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि देयर आर टू सेपरेट थॉट प्रोसेसेस। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस ये बिलीव करता है कि दुनिया में कोई हक एग्जिस्ट करता है, जो एक मुसलमान का थॉट प्रोसेस है। दूसरा जो थॉट प्रोसेस है उसको हम प्लूरलिज्म भी बोलते हैं, जो ये बिलीव करता है कि कोई दुनिया में हक नहीं होता, हर किस्म की चीज जो है वो सही होती है, हर किस्म का मजहब सही होता है, हर किस्म का व्यू पॉइंट सही होता है। तो क्योंकि हर चीज सही होती है तो किसी को गलत ही नहीं बोलना चाहिए। अब ये माइंडसेट्स का डिफरेंस है। बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो बात की लड़ाई है। इस्लाम की जो खूबसूरती है वो ये है कि इस्लाम इस स्टैंस के ऊपर कि हाँ दुनिया में एक हक है, कि अल्लाह एक है, खड़ा होकर आपको वो गाइडलाइंस देता है कि आप अगले को अजियत ना पहुंचाएं, आपको वो बाउंड्रीज डिफाइन करके देता है। लेकिन जो इंसान उसमें बिलीव ही नहीं रखता उसके लिए तो बहुत आसान है कह देना कि यार जो मर्जी आए मैं बोलूं। तो हम सिर्फ उस चीज को डिस्करेज करते हैं कि क्रिटिसिज्म बड़ा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मैं इसमें जो चीज़ समझी है वो बहुत सिंपल है कि जब आप सवालात को एंटरटेन नहीं करते या सवालात करने से बहुत एक इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, तो ये दोनों साइड पे मसला रहता है, सवाल करने वाला और जिससे सवाल किया जाता है उनकी साइड पे भी इशू होता है। तो अगर किसी ने सवाल किया और सवाल जिससे किया है वो जवाब नहीं दे रहा, तो इसकी दो तीन ही वजूहात होती हैं, तीसरी मुझे चौथी इसके अलावा कोई समझ नहीं आती। कि एक तो वही वाली बात कि वो सामने वाले को कंट्रोल करना चाहता है कि भाई जो बस मैं सोचता हूँ, जो मुझे पता है वो सही है, आपको अभी कुछ भी नहीं पता, आप अभी खामोश रहें और आप मुझे फॉलो करें। एक तो फॉलोइंग वाला एस्पेक्ट होता है। दूसरा, जो वो सवाल पूछ रहा है उसको उसका जवाब नहीं आता, उसकी दलील नहीं आती कि जी ये क्यों पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
ان 2-3 وجوہات کے علاوہ کوئی اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ سامنے والے کو جواب نہیں دیتا. اس وجہ سے جو ہے لوگ جو ہیں سوالات کو انٹرٹین نہیں کرتے. اور دوسری وجہ جو ہے, دوسرا جو ایک کمی ہے وہ سوال کرنے والے کی طرف سے ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں اتنے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک سوال کرنے کا بھی ادب ہے کہ آپ کسی سوال کریں تو اس کو بڑا سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک عاجزی, ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے آپ کے سوال پوچھنے میں, ایک چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی ایک پلیسمنٹ ہے. آپ کی ٹیچر کلاس روم میں ان سے بھی سوال سیکھنے کا انداز ہوتا ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک ریئل واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ ایک شیخ کے پاس, ایک اسکالر کے پاس ایک بندہ آیا سوال پوچھنے کے لیے, اور اس نے سوال پوچھا اور شیخ کا انداز یہ تھا کہ وہ بات کرتے ہو تھوڑی دیر کے لیے, عمر کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے, تو انہوں نے اس کے سوال کا تھوڑی دیر کے لیے جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہے, اور جیسے ان کی کچھ سیکنڈ خاموشی ہوئی تو جو سوال پوچھنے آیا تھا اسی نے بولا, شیخ صاحب اس کا سوال کا جواب اس طرح سے نہیں ہوگا کیا؟ تو بہت سے ایسے ایٹیٹیوڈ, یہ پاسبلٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو جواب آلریڈی پتا ہوتا ہے, آپ کنفرمیشن کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو گنی چنی چیزوں کے جواب پتا ہوتے ہیں, وہی سوال آتے ہیں اہل علم سے جو ہے بحث کرنے کے لیے. تو ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے سوال کرنے کی. اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جس کے پاس جا رہے ہیں تو ہم اس کو ایک اتھارٹی سمجھتے ہیں, اس کو ایک نالجبل آدمی سمجھتے ہیں. ہمارا پوچھنے کا آٹومیٹکلی ایک رسپیکٹفل انداز ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم ان کو تنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے ایسے اسمارٹ ہونے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں, تو پھر اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی سخت لہجہ ملے تو پھر ہمیں ناراض ہونا چاہیے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل, اس میں ایک غالباً کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بیمار کی جو شفا ہے وہ سوال کرنا ہے. تو سوال بالکل کرنے چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو اہل علم سے جا کے پوچھیے. لیکن جیسا آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ لوگ کو بس سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے اور سوال کرنے کی غرض سے وہ سوال کرتے ہیں, ان کی لرننگ کی کوئی اس میں اکثر نہیں ہوتی. اچھا, کچھ کی ہوتی بھی ہے کہ وہ لرن کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسی ٹائم پہ اسی وقت لرن کرنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالنا چاہتے. یعنی ایک لرننگ کا ایک بہت بڑا ایک پارٹ ہے, یا اس میں ایک بہت چیز رول ادا کرتی ہے کہ آپ بیٹھ کے اسٹڈی کریں, کسی چیز کو پڑھیں, پراپر روٹین میں کسی کلاسز کو جا کے اٹینڈ کریں کہ آپ ایک پروسیس میں انٹر ہو جائیں اور روز کوئی نہ کوئی آپ کی ایک لرننگ ہوتی جا رہی ہے. پھر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ جا کے سوال کریں. حالانکہ لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کوئی مسئلہ آ گیا, پھر جا کے کوئی استاد ملا تو بس 100 سوال 150 سوال بس کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر لرننگ کی بات آ رہی ہے, کوئی کلاس جوائن کرنے کی بات آ رہی ہے, تو وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی. جیسا کہ طہا نے بہت اچھی طریقے سے کہا کہ آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے سیکھنے کی, اور یہی انداز آپ کو آگے لے جاتا ہے, اور ایک پروٹوکول ہوتا ہے کچھ چیزوں کا سیکھنے کے لیے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس چیز کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک ٹو دا پروگرام دا یوتھ ڈائلاگ, جہاں ہم بات کر رہے ہیں فریڈم آف اسپیچ کی, فریڈم آف ایکسپریشن کی. بریک میں جانے سے پہلے حسان بات کر رہے تھے اور ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی اباؤٹ کرٹیسزم, اباؤٹ اعتراضات, اباؤٹ پیپل ریزنگ کویشچنز. جی حسان. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کرٹیسزم لوگ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ دین کا کرٹیسزم برداشت کیوں نہیں کر سکتے. اگر آپ اتنے اپنے اس کے اوپر قائم ہیں اور آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے اپنے ریلیجن کے اوپر, تو اگر ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. تو اس میں جو میں بیسکلی ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ہدایت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو عام انسان آپس میں ڈسکس کر کے, آپ کو میں نے بتا دیا قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم اس کو اس کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی نیچرل ورلڈ کے اندر جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ایک ہدایت کی زمرے میں جاتی ہے. اس میں یہ لازمی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس دل کا جو ہے وہ ایمان کا بلب جلائے یا نہ جلائے اس ٹائم پہ, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا. ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پیغام پہنچاتے ہیں. اس پیغام پہنچانے کے اندر مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہم کوئی بھی بات ہو دنیا کے اندر,
اس کو پریزنٹ کرنے والا کس طرح پریزنٹ کرتا ہے, کن الفاظ میں پریزنٹ کرتا ہے, کس کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کرتا ہے, وہ اس کے لحاظ سے اس بات کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے جا سکتا ہے. ایک پوری فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے اس ایجوکیشن کے اوپر کہ آپ اپنا پوائنٹ کس طرح کنونس کر سکتے ہیں لوگوں کو. اس زمرے کے اندر صرف جو یہ والا ہمارا اسپیکٹ ہے اپنا پیغام پہنچانے کا, اس کے اندر یہ چیز ہیمپر کرتی ہے اس پیغام کو. جب کرٹیسزم آتا ہے تو کرٹیسزم اکثر جو ہے ایکیڈیمک اور ایک تمیز کے دائرے میں کرٹیسزم نہیں ہوتا. وہ کرٹیسزم جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے جسٹ ٹو پروو کہ یار یہ غلط ہے. اس وجہ سے ہم کرٹیسزم کو انکریج نہیں کرتے. اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی چیز, آپ کرٹیسزم کی اگر بات کر لیں, میں بریک میں اسحاق سے ایک ڈسکشن کر رہا تھا, آئی ووڈ لائک کہ اسحاق اس چیز کو کیری فارورڈ کرے کہ ویسٹ کے اندر جب کرٹیسزم کی بات کی جاتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنے دیتے. اسحاق آپ بتائیے. جی بالکل, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ جب اسلام کی باری آتی ہے تو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کرتے رہتے ہیں, لیکن جب ہم کوئی چیز کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم کوئی ان کی کلچرز کو ڈس ایگری کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, جو ہم سمجھتے غلط ہے, ہو سکتا ہے ان کے پرسپیکٹو سے صحیح ہو, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں آپ ہیٹ اسپیچ کی بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ کسی مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن یہی بات جب آپ سوشل میڈیا پہ اسلام کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اپنے میڈیاز پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو فرق نہیں پڑتا. جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ویلیو بن جاتی ہے جس کلچر میں, جس کنٹری میں, جس ورک انوائرمنٹ میں آپ کام کریں, وہاں پہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں. ہم پاکستان ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا, اور اس کی کچھ ویلیوز ہیں, اور وہ ہمارے آئین کے اندر بھی ہیں. ہم جب بنایا گیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا, اور اس کے اندر کچھ ویلیوز ہیں, ہمارے کنٹری کی کچھ ویلیوز ہیں. جیسے آپ عدلیہ کی بات لے لیں, ہمارے عدالت کی بات لے لیں, اگر کوئی عدالت کو برا بھلا کہنا شروع کر دے تو obvious سی بات ہے کہ ہم سب کہیں گے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے. آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ لیول پہ آپ فوج کی بات کر لیں, تو آپ فوج کو اگر غلط کہنا شروع کر دیں تو obvious سی بات ہے ہم روکیں گے اسے. there has to be certain limitations. ایک تمیز ہوتی ہے, آپ نے سجیشنز دینی ہوتی ہے کسی بات کو, اور آپ کس سے کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ صرف فار دا سیک آف سیئنگ اٹ, یا آپ صرف اظہار کرنے کے لیے بول رہے ہیں, یا آپ کے اظہار کرنے کا کوئی مقصد ہے. اگر مجھے کسی چیز سے اعتراض ہوگا تو جو لوگ کنسرن ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہوں گے میں ان تک جاؤں گا تاکہ وہ چیز کے بارے میں کچھ کیا جا سکے. میں صرف اب میرے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے اور میں اپنی جو نفرت کا اظہار اس طرح سے کر دوں, تو یہ چیز بہت پرابلمٹک اور لوگوں کے بیچ میں انتشار کا باعث بن سکتی ہے. جیسے میں کہ سوشل میڈیا پہ آپ دن رات دیکھتے رہتے ہیں, اگر انہی لوگوں کو بولیں آپ نے کتنی دفعہ جو کنسرن اتھارٹیز ہیں, جو اسلام کی کنسرن اتھارٹیز ہیں, آپ ان کے پاس کتنی دفعہ گئے ہیں, آپ اسکالرس کے پاس جا کے کتنی بار آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے کبھی نہیں ڈسکس کیا ہوگا, وہ کبھی علماء کے پاس نہیں گئے ہوں گے, ان سے پوچھا نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک جب بات آتی ہے وہ شیخ گوگل کے پاس, جی بالکل شیخ گوگل کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنے سوالات کا حل لے لیتے. اچھا طاہا, یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کو ڈسکس کرنا یہ بھی ضروری ہے, جو ہماری اقلیت ہے اور مائنورٹیز ہیں, ہمارے پاس ان کی موجودگی میں کیا مینرز ایکوائر کرنے چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ ان مائنورٹیز کو بہت ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں, ان کی فیلنگز کا اظہار نہیں کرتے, ان کی ریلیجس میٹرز کے اوپر کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں, رادر دین کہ ان کو اسلام کی خوبصورتی بتائیں اور ان کو کس طرح سے خوبصورتی سے اس کو اٹریکٹ کریں. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں, آف کورس یہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے یہ نہیں ملتا, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو غلط انداز سے اس چیز کے بارے میں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو ہاں, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس بات کا خیال رکھیں, اور ہمیں اسلام کیا تمیز ایکوائر کرنے کے لیے کہتا ہے جو مائنورٹیز ہیں ہمارے ساتھ رہنے والوں کی. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. کوئی بھی ڈسکشن, فروٹفل ڈسکشن یہ ہوتی ہے. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تنقید, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے تنقیص. یہ بہت ایک یعنی اس کو دیکھا جائے تو تنقید نکلا ہے نقد سے, یعنی کرٹیسائز کرنا. کرٹیسزم جو ہے ایک پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, نیگیٹو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اور تنقید جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقص نکالنا ہوتا ہے, ایپ ڈھونڈنا ہوتا ہے, غلط باتوں کو اچھالنا ہوتا ہے, اور ایک نفرت ایک آپس میں کہنے پھیلانا ہوتا ہے, دوسرے کو افینڈ کرنا ہوتا ہے. تو پازیٹیو کرٹیسزم تو اس کی تو گنجائش تقریباً ہمارے مذہب میں بھرپور ہے, یعنی کہ آپ سامنے والے مذہب کو جائیں, ان کو بتائیں کہ جی ہم
کیوں آپ کے مذہب کو صحیح نہیں سمجھتے اور ہم کیوں اپنے مذہب کو صحیح سمجھتے ہیں, اور آپ کو اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے مذہب میں کیوں آنا چاہیے اور اس کے آپ کو کیا فوائد ہوں گے. تو ظاہر ہے آپ ایک ڈسکشن ہے, آپ بالکل ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, اوپن فورمز میں ہو سکتی ہیں, پبلک فورمز میں ہو سکتی ہیں, آپ بیٹھ کے ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں, پراپر طریقے سے ڈیبیٹ ہو جس میں گالم گلوچ نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, ایویڈنس بیسڈ ہو, پبلک کے سامنے ہو, تاکہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ سب سامنے آ جائے. تو اس کی بالکل ایک گنجائش ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, میں نے سوال یہ اس لیے ہی پوچھا تھا اور آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے آنسر کیا کہ لوگ اس پروٹوکول سے تو گزرتے ہی نہیں ہیں کہ پڑھے لکھے انداز میں بیٹھ کے بات کریں. وہ بس اس طرح سے ان کی کتاب کے بارے میں بول دیتے ہیں. اور کبھی کبھار مائنورٹیز, اور یہ بہت ایک فیکچول بات ہے, ان کو پتہ ہے کہ وہ مائنورٹی ہیں, وہ کچھ ریٹرن میں کبھی کبھار کہہ نہیں پاتے, یا وہ کبھی کبھار بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اس بات پہ کہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں, آپ ہمارے دین کے بارے میں کچھ غلط کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو اس طرح سے چپ کرا دیا جاتا ہے. ہمارا دین جسٹ بیکاز ہم میجورٹی میں ہوں اور دوسرا مائنورٹی میں ہو, اس کے ساتھ ناانصافی کرنے کی بات نہیں کرتا. ہم بیٹھ کے بات کریں, دعوت دینے کی انٹینشن ہو اور دوسرے کی بات کو سنیں, دوسرے کی بات کو سنیں کہ وہ بات انداز کے کرنا چاہ رہے, رات دن ہم اس کو لیبل کر دیں تاکہ کل کو وہ اندر ہی بہت کچھ بات کرنے لگیں اور ہمارے لیے ان کو دین کی طرف بلانا اور دین کی خوبصورتی کی طرف ایک جو اصل چہرہ ہے وہ دکھانے میں ہمارے پاس جو ہے مشکل ہو جائے. حسان, فریڈم آف ایکسپریشن, آزادی رائے, یہ ایک الگ ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو کپڑوں کے انداز میں بھی لیا جاتا ہے, اس کو لوگوں کے اوپر ریلیجس ہونے کے اوپر بھی ایک چیز بولی جاتی ہے, اور ہمارے ریٹن میڈیا, پرنٹ میڈیا, ویژول میڈیا, ان سب میں ایک چیز آزادی رائے کے نام پہ ہوتی ہے, اور کبھی کبھار بہت حد سے تجاوز کیا جاتا ہے صرف اس چیز کے نام پہ. آپ ان شارٹ, چونکہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں, کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جو ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو کیا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو کیا ایڈوائس دیں گے آپ؟ میں وجیح بھائی ایک بڑی چھوٹی سی بات کروں گا, مختصراً بات کروں گا کہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ جب ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کس حد تک فریڈم ہے بات کرنے کا اور کن ٹاپکس پہ بات کرنے کا, تو کیا آپ وہ ویلیوز اسلام سے لیتے ہیں یا سیکولر ہیومنزم سے لیتے ہیں, یہ آپ فیصلہ اپنے اندر خود ہی کر لیں. میرا خیال ہے ہر انسان اس کے قابل ہے. اگر آپ اسلام سے لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر آپ مسلمان ہیں, آپ اس میں پرائڈ لیتے ہیں تو آپ اسلام سے لیں, تو وہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے وہ باؤنڈریز ڈیفائن ہو جائیں گی. اگر آپ اسلام سے نہیں لیتے اور کہیں اور سے آ کے لیتے ہیں تو پلیز ذرا کھل کے بولا کیجیے گا کہ بھائی میں اسلام سے نہیں لیتا ہوں, یہ چیز چھپایا نہ کریں اور اس کے پیچھے نہ چھپا کریں. سمپل ہے. اور ہمیں یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ایک طریقہ سکھاتا ہے, ایک تمیز سکھاتا ہے, ایک اچھے طریقے سے اس کی طرف دعوت دینے کی ایک پرنسپل سکھاتا ہے, اور ہمیں ایک پڑھے لکھے انداز میں, ایک ٹالرنٹ انداز میں, ایک برداشت کے انداز میں بات کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے دین کی تعلیمات ہمیں ملتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیریکٹر اپنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا, ہمیں یہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے دین میں جذبات کی ایک اہمیت ہے, لیکن اس جذبات کو بھی ایک تعلیم کی بنا پر اظہار کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. سو اپنے اظہار رائے کریں لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دیں, اپنے اظہار رائے کریں لیکن ان دائروں میں جس میں دین میں دائرے بتائے گئے ہیں. اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے. ہم یہاں پہ اپنی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خاص خیال رکھیے گا. میں حسان احمد کے ساتھ, طہا پاشا کے ساتھ اور اسحاق بن صادق کے ساتھ آپ کو خیر بات کہتا ہوں. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.